السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ پہلے ہم علوم القرآن میں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تدوین جو قرآن کی ہوئی ہے اور وہ کس نوعیت کی ہوئی ہے اس کو دیکھیں گے۔ یہ سن 24 یا سن 25 ہجری میں۔ اب ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ عہد صدیقی میں لغت قریش پر مصحف تیار ہوا اور اس مصحف کو پھر سرکاری مصحف قرار دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو بھی کاپیز بنی وہ اسی مصحف سے بننی تھیں، اور پھر یہ ہوا کہ اس میں تمام جو لغات تھیں ان کی قرات کی گنجائش موجود تھی، اور صرف لغت قریش پر مصحف تیار کروانے کی ضرورت تب محسوس نہیں کی گئی، اس لیے کہ کوئی اختلافات اور جھگڑے پیدا نہیں ہوئے، اور نہ ہی کوئی یہود و نصارہ کی طرف سے کوئی شرارتیں ہوئیں، نہ ہی کوئی فرقہ بندی تھی مسلمانوں میں، اور زیادہ تر اسلام جو ہے وہ عربوں ہی میں تھا، لمیٹڈ تھا۔ لیکن فتوحات کے بعد اور اجمیوں کے مسلمان ہونے کے بعد پھر خاص طور پر ایک جو واقعہ ہوا وہ تھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کا ذکر کیا کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وہ عراق کے لشکر میں شامل تھے اور شام کے مجاہدین کے ساتھ مل کر وہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتوحات کے لیے بھی لڑ رہے تھے۔ اب سوچئے مسلمان کہاں کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو وہاں پر جو انہوں نے دیکھا کہ قرات میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپس میں اور جھگڑ رہے ہیں، تو اس بات سے وہ پریشان ہوئے۔ تو انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، مسلمانوں کے یہود و نصارہ کی طرح اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے سے قبل اس امت کو سنبھالیے، یعنی اس کی اصلاح کی کوئی صورت پیدا کیجئے، کوئی تدبیر کیجئے۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان کا اس بات کو بھانپ لینا، آبزرو کر لینا کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ بہت بڑے اختلاف کا باعث لیٹر آن بن سکتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی جو نظر ہے وہ اس بات پہ پڑی کہ واقعی اگر حضرت عثمان بر وقت اقدام نہ لیتے، حذیفہ بن یمان اس چیز کو سمجھ نہ لیتے، تو آج ہم نے قرآن کا پتہ نہیں کیا حال کر چکے ہوتے ہم، جو یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کا کیا۔ تو اس وقت پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لکھوائے گئے صحیفے مجھے بھیج دیجئے، ہم مصاحف میں ان کی نقل لکھوا کر آپ کے پاس واپس لوٹا دیں گے۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے وہ بھیج دیا۔ تو وہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر سے زید بن ثابت اور ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر، سعید ابن العاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، ان لوگوں کو حکم دیا کہ انہوں نے ان صحیفوں سے مصاحف میں قرآن نقل کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے 3 قریشی صحابہ کو کہا کہ جب تمہارے اور زید بن ثابت کے درمیان قرآن کے کسی لفظ میں اختلاف ہو جائے تو پھر قریش کی لغت میں لکھ لیا کرو، اس لیے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، وہی اولین مخاطب تھے قرآن کے۔ تو اس طرح سے پھر مصاحف تیار ہوئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے جو صحیفۃ الام تھا، یعنی وہ جو اوریجنل تھا، وہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو واپس لوٹا دیا، اور جو مصاحف لکھوائے اس وقت انہوں نے ان میں سے ایک ایک مصحف ہر علاقے کو بھجوا دیا، اور اس کے علاوہ قرآن کے ہر صحیفے اور مصحف کو جلا دینے کا حکم صادر فرمایا کہ تاکہ اختلاف ٹوٹل ختم ہو جائے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے خارجہ بن زید نے خبر دی ہے اور خارجہ نے اپنے والد زید بن ثابت سے سنا ہے
کہ مصحف کے لکھتے وقت مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہ مل سکی، یعنی لکھی ہوئی، حالانکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیت پڑھتے سنا تھا۔ پس ہم نے اس کی تلاش کی تو خزیمہ بن ثابت انصاری، اب یہ ابو خزیمہ نہیں ہیں، وہ دور صدیقی والے، تو ان کے پاس لکھی ہوئی ملی، تو وہ آیت یہ ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، تو پھر اسے ہم نے سورہ احزاب میں لگا دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جب جہاد سے واپس آئے تو گھر جانے سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، امت کا کوئی علاج کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آرمینیا کی لڑائی میں شریک تھا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ شام والے ابی بن کعب کی قرات کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں جو عراق والوں نے نہیں سنی، اور عراق والے عبداللہ بن مسعود کی قرات کے مطابق پڑھتے ہیں جو شام والوں نے نہیں سنی، اور بعض کی تکفیر کر رہے ہیں، یعنی اس کو کافر کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو لہٰذا تم کافر ہو، نعوذ باللہ۔ تو حذیفہ کے بیان سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں بھی اس صورتحال کا سامنا ہو چکا تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ خلافت عثمانی میں بعض معلمین قرآن ایک قاری کے طرز پر قرآن پڑھا رہے تھے اور بعض دوسرے قاری کی قرات پر پڑھا رہے تھے، جس کی وجہ سے پڑھنے والے بچے آپس میں اختلاف کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی تکفیر بھی کر لیا کرتے تھے۔ جب اس صورتحال کا علم عثمان رضی اللہ عنہ کو ہوا تو انہوں نے خطاب عام میں فرمایا کہ تم میرے قریب رہتے ہوئے اختلاف کرتے ہو تو جو لوگ مجھ سے دور دراز شہروں میں رہنے والے ہیں ان کا اختلاف تو اور بھی شدید ہوگا۔ اور جب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جہاد سے واپس آ کر مختلف شہروں کے اختلافات کا تذکرہ کیا تو عثمان رضی اللہ عنہ کے گمان کی تصدیق ہو گئی کہ دوسرے شہروں میں بھی اختلافات رونما ہو چکے ہیں۔ تو خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اپنی ذاتی ثواب دید پر کوئی حکم صادر فرمانے کی بجائے یہ مسئلہ اپنی مجلس شورا کے سامنے پیش کیا اور تجویز پیش کی کہ اختلافات ختم کرانے کے لیے ایک ہی لغت میں مصاحف لکھوا دیے جائیں۔ شورا نے ان کی تجویز سے اتفاق کیا اور قرآن کی حفاظت کے لیے اس کو مفید ترین اور محتاط تدبیر قرار دیا، بلکہ اس تجویز پر عمل درآمد کرنے کی تاکید کی اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ اور مصعب بن سعد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب قرآن کی قرات میں اختلافات زیادہ ہو گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر کے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے۔ چنانچہ جب لغت واحدہ میں تیار کردہ مصاحف مختلف شہروں کو بھجوائے گئے تو میں نے اصحاب رسول سے سنا کہ احسن واللہ عثمان، اللہ کی قسم عثمان نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ سوید بن غفلہ سے مروی ہے کہ میں نے علی بن ابی طالب سے سنا ہے رضی اللہ عنہ، لوگو اللہ سے ڈرو اور عثمان کے بارے میں غلو کی یہ بات کہنے سے اجتناب کرو کہ یہ قرآن کا جلانے والا ہے۔ اللہ کی قسم اس نے مصاحف ہم سب اصحاب محمد کے مشورے سے جلائے تھے۔ عثمان نے ہم سے کہا تھا کہ قرات میں اس اختلاف کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ایک شخص دوسرے سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میری قرات تیری قرات سے بہتر ہے، یہ تو ایک دوسرے کی تکفیر سے مشابہ ہے۔ ہم نے کہا امیر المومنین پھر آپ کی رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر لوں، اس لیے کہ جب تم آج اختلاف کرتے ہو تو تم سے بعد والے اور زیادہ شدید اختلاف کریں گے۔ ہم نے کہا آپ کی رائے بہت اچھی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اس کام کا ذمہ دار ہوتا جس کی ذمہ داری عثمان پر تھی تو میں بھی وہی کرتا جو عثمان نے کیا۔ تو لہٰذا جن لوگوں کو اعتراض برائے اعتراض کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ تو کرتے ہیں اعتراض، لیکن جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں وہ اسی واقعے کے اندر سے وہ اس کی اچھائی، اس کی خوبی، اس کی افادیت جان جاتے ہیں۔ مشہور قول کے مطابق عثمان رضی اللہ عنہ نے 5 مصاحف تیار کروائے تھے، لیکن ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ 7 نسخے تیار کروائے گئے تھے۔ ایک مکہ مکرمہ کو بھیجا تھا، دوسرا شام، تیسرا یمن، چوتھا بحرین، 5واں بصرہ، 6واں کوفہ اور 7واں مدینہ منورہ میں اپنے پاس رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نسخہ جو ہے وہ ماسکو کے میوزیم میں یہ اوریجنل
پڑھا ہوا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ متفق ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر اور اپنے مصاحف بھی جلائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ابتداء میں دوسرے جو مصاحف تھے ذاتی لوگوں کے، ان کے جلانے پر اعتراض تھا، لیکن مصحف عثمانی کے مستند ہونے پر انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی انہیں کوئی اشکال تھا، اور ان کو اس بات پر بھی کچھ دل کو ایک تکلیف تھی ان کو اپنے، کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو تدوین قرآن کی کمیٹی میں شامل نہیں کیا۔ تو اس کے جواب میں بتایا جاتا ہے کہ شاید وہ اس وقت مدینہ میں موجود بھی نہیں تھے، وہ کوفہ میں تھے، اور واللہ عالم۔ لیکن جب مصحف عثمان پر لوگوں کے اتفاق اور اتحاد کے انہوں نے فوائد دیکھے تو وہ بھی خلیفہ وقت اور ان کی شورا کے فیصلے پر مطمئن ہو گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ابن مسعود، ابی بن کعب، علی بن ابی طالب، عائشہ، سالم رضی اللہ عنہم اور دوسرے صحابہ کے مصاحف دستیاب نہیں ہے، اور مصحف عثمانی پر پوری امت متفق ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، یہ قرآن کی تلاوت کے بہت ہی شغف رکھتے تھے، بہت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ وقت شہادت بھی وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور ان کو شہید کیا گیا تو ان کو مصحف کے اوپر ان کا خون بھی گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر، اس لفظ کے اوپر۔ تو اسی طرح سے ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث اور مستند صحیح حدیث صحیح بخاری کی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے راوی بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ان کو اتنا شغف تھا قرآن کی تلاوت کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اتنی بڑی خدمت ان سے لی کہ آج اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ مصحف عثمانی ہی سرکاری مصحف رہے گا، پوری امت مسلمہ کا یہی رسم الخط بھی وہی رہے گا۔ اور اب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک موومنٹ کے تحت، ایک پورے ایک سوچی سمجھی ایک اس کے پلان کے تحت سارے باقی کی جو رائٹنگز ہیں نا، جن میں ذرا کئی اردو کے رسم الخط اور کوئی اس طرح کے، تو ان سب کو آہستہ آہستہ ان کی پرنٹنگ جو ہے وہ ناپید ہو رہی ہے، اور صرف پوری دنیا میں پھر واپس مصحف عثمانی ہوگا کہ جس طرح سے انہوں نے لکھوایا ہے اسی طرح سے آج بھی لکھا جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں، آپ کھولتے ہیں مصحف عثمانی لکھا ہوتا ہے، تو مصحف عثمانی کا مطلب کیا ہے کہ وہ مصحف اس کے تحت یہ لکھا گیا ہے، مصحف جو حضرت عثمان نے اس وقت کروایا تھا، جس میں انہوں نے لغت قریش پر قرآن جو ہے وہ لکھوا دیا تھا کہ تاکہ اس میں اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور آیات کی ترتیب بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی توقیفی اسی کے اندر موجود ہے۔ سورتوں کی ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس میں موجود ہے، اور یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے اس میں البتہ ایک اقوال ہیں مختلف کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بتائے ہوئے ہیں، یا یہ کوئی نہ کوئی بیچ میں صحابہ کے اجتہادات بھی ہیں۔ تو اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے، یعنی سب صحابہ کے اپنے اجتہادات ہیں کہ کون سی پہلے آئے سورہ، کون سی بعد آئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سورتوں کی ترتیب بھی آیات کی ترتیب کی طرح توقیفی ہے، توقیفی آپ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ انفال اور براءہ یہ دونوں صورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے، اور باقی تمام صورتوں کی ترتیب توقیفی ہے۔ اور سب سے قوی قول یہ تیسرا والا ہے، ٹھیک ہے، کہ انفال اور براءہ کی ترتیب اجتہادی ہے اور باقی سب توقیفی ہے۔ لیکن مصحف عثمانی کی ترتیب پر صحابہ کا اجماع ہے، اور یہ اب غیر ضروری بحث ہے کہ کیا یہ کون سی چیز بیچ میں سے اجتہادی ہے اور کون سی توقیفی، کیونکہ جب صحابہ کا اجماع ہو گیا ایک بات جو ہے وہ بالکل طے ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ تو اب اگر کوئی کہے گا، ویسے کوئی اگر اپنی کسی ضرورت کے تحت یا کہیں کچھ پڑھانا ہے اور کوئی صورت آگے یا پیچھے کر دیتا ہے پڑھانے میں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کہیں آپ دیکھیں کہ یہاں مجھے یہ سورہ اٹھانی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک درس آپ مڈل میں سے کہیں سورہ میں سے دے دیتے ہیں، نیکسٹ درس آپ کسی اور سورہ میں سے دے دیتے ہیں، تو اس میں ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اول سے آخر تک اپنی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر اس میں اسی ترتیب پر قرآن پڑھنا، لکھنا اور چھاپنا چاہیے، ورنہ ادروائز
اس کی ترتیب کو چینج کرنا اس میں فتنے کا باعث بنے گا، ٹھیک ہے. اور آپ ورنہ اپنی ویسے کہیں آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، مثلا شام کو آپ سورہ ملک کی اگر تلاوت کرتے ہیں، یا آپ فجر کی فرضوں میں کوئی اس طرح کی صورتیں پڑھتے ہیں، لمبی صورتیں آپ پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ اب ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الجاسوس، جاسوسی کرنے کا بیان. والتجسس، اور تجسس کسے کہتے ہیں؟ التبحث وقول اللہ عز وجل لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. تجسس حالات کی چھان بین کو کہتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک عادت ہے کہ اگر کوئی حدیث میں ایسا لفظ آ رہا ہے جس کے روٹ ورڈ والا کوئی اہم لفظ جو ہے وہ قرآن میں موجود ہو، تو وہ اس کی بھی تشریح بیان کر دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار سمعت منہ مرتين قال اخبرنی حسن بن محمد اخبرنی عبید اللہ بن ابی رافع قال سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد. بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر اور مقداد کو. وقال انطلقوا، فرمایا کہ جاؤ، حتی تأتوا روضۃ خاخ، یہاں تک کہ تم روضہ خاخ تک پہنچ جاؤ، یہ جگہ ہے کوئی. فإن بها ضعینۃ، تو وہاں پر ایک عورت ہوگی بوڑھی، ومعہا کتاب، اور اس کے پاس ہوگا ایک خط، فخذوہ منہا، تو جاؤ اور وہ خط اس سے لے آؤ. فانطلقنا تعادى بنا خیلنا، تو فرماتے ہیں کہ ہم چل پڑے اور ہم تیزی سے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے پہنچے. حتی انتہینا الی الروضہ، یہاں تک کہ ہم روضہ خاخ پہنچ گئے. فاذا نحن بالضعینہ، تو وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی. فقلنا، تو ہم نے کہا اخرج الکتاب، نکالو خط. ضعینہ جو ہے نا وہ ہے ٹریولر عورت، ٹریول کرنے والی عورت. قرآن میں آتا ہے سورہ النحل میں، یوم ذانکم، جس دن تم نے ٹریول کرنا ہو، جس دن تم نے اپنا ساز و سامان باندھ کے چلنا ہو. تو ضعینہ وہ عورت جو ٹریول کر رہی ہو، اور اس سے آپ کو عربی کی فصاحت و بلاغت کا بھی پتہ چلتا ہے. فقلنا اخرج الکتاب، تو ہم نے کہا کہ نکالو کتاب. فقالت، وہ بولی ما معی من کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں. فقلنا، تو ہم نے کہا لتخرجن الکتاب، ضرور تم خط نکالو گی. او لنلقین الثیاب، ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے، یعنی ہم تمہاری تلاشی لیں گے اس طرح. فاخرجتہ من اقاصھا، تو اس وقت اس نے خط نکالا اپنے جوڑے میں سے. فاتینا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا فیہ، تو ہم لے آئے اس کو، خط کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس میں لکھا تھا من حاطب بن ابی بلتعۃ الی اناس من المشرکین من اہل مکہ، کہ یہ حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے ہے، اہل مکہ کے مشرکین کی طرف. یخبرہم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خط کا جو مضمون تھا وہ مخبری کی گئی تھی اس میں مشرکین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا لیا اور کہا یا حاطب ما ھذا، اے حاطب یہ کیا ہے. قال یا رسول اللہ، تو حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، لا تعجل علیہ، جلدی نہ کیجیے میرے معاملے میں، یعنی مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کیجیے گا. انی کنت امرأ ملصقا فی قریش، کہ میں قریش سے کوئی نسبی رشتہ نہیں رکھتا، میں ان کے ساتھ باہر سے آ کر ملا ہوں. اور وہاں پر عربوں کا جو کلچر تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی بھی اکیلا تنہا ایگزسٹ نہیں کر سکتا تھا، اس میں کسی نہ کسی کے ساتھ حلیف بننا ضروری ہوتا تھا.
اور یہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے بیوی بچے بھی ابھی ادھر تھے، اور یہ نہ قریشی تھے نہ ہی ان کا کوئی ایسے کسی قبیلے سے تعلق تھا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں خط لکھ دوں گا تو میرا ایک احسان بن جائے گا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے ہی دینی ہے. وَلَمْ أَكُمْ مِنْ أَنفُسِهَا، تو میں ان کے اندر میں سے نہیں ہوں. وَكَانَ مَن مَّعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، تو آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں، لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ، ان کے تو قریبی خونی رشتے ہیں مکہ میں. يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور وہ ان کی رشتہ داریاں ہیں جن کی وجہ سے قریش ان کے اہل و عیال اور مال و اسباب کی حفاظت کریں گے، یعنی ان کا لحاظ کیا جائے گا. میرا تو کوئی ہے ہی نہیں جس کا لحاظ بھی کیا جائے. فَأَحْبَبْتُ، تو میں نے یہ پسند کیا، اِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، کہ جب میرا ان سے کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، ان اتخذ عندهم یدن یحمون بها قرابتی، کہ میں ان پر کوئی ایسا احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں گے. وما فعلت کفرا ولا ارتدادا، ان کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ میرے پر کفر یا ارتداد کا اور غداری کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی صفائی میں ساری بات پیش کی کہ نہ میں نے کفر کی بنا پر کام کیا ہے، نہ میں دین اسلام سے پھرا ہوں. ولا ردن بالکفر بعد الاسلام، اور نہ ہی میں اسلام کے بعد کفر پر راضی ہوا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ارد گرد جو صحابہ تھے ان سے، قد صدقکم، اس نے تم لوگوں سے سچ بولا ہے. فقال عمر رضی اللہ عنہ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، مجھے اجازت دیجئے میں گردن ماروں، یعنی مار دوں اس منافق کو. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ شہد بدرن، یہ بدر میں حاضر تھا. وما یدریک لعل اللہ، اور تمہیں کیا پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان یکون قد اطلع علی اہل بدر، کہ یعنی ایسے اوپر سے دیکھ کر کہا ہو اہل بدر کے لیے، فقالا، اور کہا ہو، اعملوا ما شئتم، جو چاہو اب تم کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تو تم لوگوں کو بخش دیا ہے. قال سفیان، سفیان کہتے ہیں، وَأَيُّ إِسْنَادٍ هَذَا، کہ اس حدیث کی سند کیسی عجیب اور عمدہ ہے. تو اصل تو حدیث کا جو ایک طالب علم اور حدیث کا جو ایک معلم ہوتا ہے وہ اسناد کو بھی انجوائے کرتا ہے، لیکن ہمارا تو علم اتنا شیلو ہے کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے اس میں کیا دیکھنا ہے اسناد میں. بہرحال تو یہ جو خط ہے حاطب بن ابی بلتع کا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں لکھا تھا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر مکہ کی طرف آ رہے ہیں. اگر آپ اکیلے بھی آ جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور اپنا وعدہ پورا کرے گا. اب تم اپنا بچاؤ کر لو. یعنی ایک طرح سے انہوں نے ایک بے ضرر سا ہی ایک طرح کا احسان تھا، لیکن بہت بڑی بات ہے کہ اپنے ملک کے، اپنے نیشن کے جو راز ہیں وہ کسی دوسرے کو دینا، چاہے لیٹر آن ان کا نقصان نہ بھی ہو. تو کیونکہ یہاں پر یہ ایک صحابی رسول اور ایک بدر کے جو حاضر ہوئے ہوئے صحابی ہیں ان کا معاملہ تھا، اور انہوں نے بالکل ٹرولی انہوں نے اپنا صفائی جو پیش کی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، تو اس وقت ان کی جان بخشی کر دی گئی. اب یہاں پر ایک بڑی ہی خوبصورت بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ حاطب بن ابی بلتع شرکائے بدر، اور اتنی بڑی غلطی ہو گئی. مصطح بن اساسہ شرکائے بدر، کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے. حسان بن ثابت، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا دیا کرتے تھے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اے اللہ اس کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے، کیونکہ وہ کفار اور مشرکین اور منافقین کے جو اشعار تھے ان کی ہجوم کی واپسی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، جواب دیا کرتے تھے اپنی شعر و شاعری میں. ان سے بھی کتنی بڑی بات ہو گئی تھی.
ان سے بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے واقع افک میں انہوں نے بھی وہی کیا جو مصطح بن اساسہ نے کیا، اور سب کو معاف کر دیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ معافی کے علاوہ ایک چیز جو یہاں ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ زندگیاں، یہ غلطیاں، یہ پھسلنے والے قدم، یہ اس آیت کی تفسیر نظر آتے ہیں کہ جن میں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوڑو اس جنت کی طرف جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان متقین کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب ان سے کوئی فحش حرکت سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور وہ اپنی حرکت پر اصرار نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں، وہ اسرے گناہ بدتر از گناہ والے پٹڑی پہ نہیں چڑھتے، وہ مان جاتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور جب وہ مان جاتے ہیں اس کو ریکٹیفائی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان سے کبھی غلطی نہ ہو، تقویٰ یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے قدم پھسل جاتے ہیں۔ آپ سوچئے یہ شرکائے بدر کے قدم پھسل رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بعد میں ان کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ باب الکسوۃ للاسارى، جنگی قیدیوں کو لباس پہنانا۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ غزوہ بدر کے روز قیدیوں کو لایا گیا، ان میں عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور ان کے بدن پر کپڑے نہیں تھے۔ فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو قمیصاً، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیص تلاش کی، وہ اونچے لمبے انسان تھے۔ فوجدوا قمیص عبداللہ ابن ابی، تو پھر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی قمیص آپ کو لا کر دی لوگوں نے، اور وہی ان کو پوری تھی، یقدر علیہ، وہ ان کے سائز کے مطابق تھی۔ فکساہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی پہنا دی۔ فلذلک نزع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا، اپنی قمیص، فلذلک نزع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، اپنی قمیص اتار کے دی تھی، الذی البسہ، کہ جس کو عبداللہ بن ابی کو مرنے کے بعد پہنایا گیا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ بڑے مخلص مسلمان تھے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے، اور وہ مخلص مسلمان تھے اور ایک رئیس المنافقین کے بیٹے تھے۔ اب ان کے لیے کتنی ایک سچویشن تھی مشکل، بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے بھی اور وہ احسان اتارنے کے لیے بھی کہ اس نے عباس رضی اللہ عنہ کو قمیص دی تھی اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دیا تھا۔ قال ابن عیینہ، ابن عیینہ کہتے ہیں کانت لہو عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید فاحب ان یکافئہ، ابن عیینہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا جو احسان تھا، عباس رضی اللہ عنہ کو قمیص دینے والا، آپ نے چاہا کہ اس کا احسان اتار دیا جائے۔ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ایک وہ پتہ چلتی ہے، ایک تو یہ کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کرنا، ان کو کپڑا، کھانا وغیرہ دینا، اور آپ دیکھیں کہ اسیر یعنی قیدی کے لیے تو قرآن میں جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں اور جو جنت میں جانے والے ابرار لوگ ہیں ان کی صفت یہ بتائی گئی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کتنے اسلامک تو جو اگزامپلز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی اور بعد کی بھی، کہ جو مفتوحہ علاقے تھے ان کے کیا قیدی، کیا وہاں کے لوگ، وہ تو اپنی ایگزسٹنگ حکومتوں سے تنگ آئے ہوئے ہوتے تھے۔ جیسے جب ایران فتح ہو رہا تھا اور مختلف علاقے فتح ہوتے تھے، ابتدا میں خالد بن ولید اور بعد میں سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ عنہما یہ جہاں جہاں جاتے تھے تو مفتوحہ علاقوں کے جو سویلینز تھے ان کے ساتھ ان کا اتنا اچھا سلوک ہوتا تھا کہ وہ ان کے احسان مند ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ مل جاتے تھے، اور ایون جاسوسی کر کے دیتے تھے پھر ان ایگزسٹنگ جو ایک جابر وہ حکمرانوں کا جو دور تھا ان کے اگینسٹ۔ تو اسلام کا تو یہ تعلیم ہے قیدی کے حوالے سے، اور اس کے برعکس آج کی بھی جو سویلائزڈ ترین دنیا اپنے آپ کو جو ہے وہ ہیومنزم کے درس دیتی نہیں تھکتی، لیکن اگر کسی کو قیدی بنا لیا جائے تو اس کے جو حالات ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور بے گناہوں کو قید کیا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیے جاتے ہیں، اس وقت انسانوں کو اللہ تعالیٰ بالکل بھول چکے ہوتے ہیں۔ کیا مسلمان، کیا غیر مسلم کی تو یہ ہے کہ اس وقت پھر اس کا ہیومنزم کا درس کدھر جاتا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ یو جسٹ ہیو ٹو بی اے گڈ ہیومن، تو گڈ ہیومن میں یہ انسان جو ہیں ان کو اتنا مس ٹریٹ کرنا، جانوروں کی طرح ان کو بدن پہ صرف ایک انڈرویئر ان کو دے کے اور ان کو پنجروں میں بند کر کے رکھنا اور ان کو ٹارچر کرنا، اور کیا عورتوں کو، کیا مردوں کو اور بے گناہوں کو صرف اور صرف کسی نہ کسی چھوٹے سے شک کی بنا پر اور کئی سال ان کی زندگی کے برباد کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دینا کہ ہاں نہیں تمہارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، جاؤ، نہ معافی نہ کوئی تلافی، کسی قسم کا کوئی اس بندے کی باقی کی زندگی کے لیے بھی کوئی توشہ نہیں، اور بس ٹھیک ہے اب تم جاؤ، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ یہ بھی کوئی نہیں کہتا ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ اور کہاں یہ کہ ان کے کپڑے، ان کا کھانا، ہر چیز جو ہے اس کا خیال رکھا جائے، اور پھر احسان کا بدلہ چکانا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی کا احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا نہیں، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی، یہ بدر کی بات ہے سن 2 ہجری کی، اور اس وقت ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ بدر کے بعد ہی کیا ہے، اندر سے یہ پکا کافر رہا ہے ساری زندگی، اور پھر اس وقت تک جب اس نے قمیض دی ہے اس وقت تک اس نے کوئی اتنی بڑے آفینسز شاید نہ کیے ہوئے ہوں، کرتا تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریڈیکیول کرتا تھا باقاعدہ، اور انصار صحابہ اس کو منع کیا کرتے تھے، اور لیکن قمیص اس نے دی، اور پھر اس کے بعد واقع عفق کا مین کردار یہ تھا، اور پھر یہ یہود کو جا کے بھڑکاتا تھا، اس نے قریش کو جا کے بھڑکایا، یہ جنگیں بھڑکاتا تھا، اور لیکن اس کے باوجود جب یہ مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سن 9 ہجری میں یہ دنیا سے گیا ہے، تبوک کے بعد 9 ہجری یا 10 ہجری کا شروع تھا جب یہ دنیا سے گیا ہے، سن 2 ہجری میں دی ہوئی اس کی قمیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم لوگوں کے احسانات کتنی جلدی بھلا دیتے ہیں، ہم کتنی جلدی بھول جاتے ہیں، اور کتنی جلدی لوگوں کے ساتھ ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے صرف یہ کہ آپ ہر وقت اس کے احسان کا ذکر کرتے رہیں، یہ بات نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے اس کو پے بیک کرنا، چاہے وہ نہیں بھی چاہ رہا، کوئی خوش اخلاقی، کوئی تحفہ، کوئی احسان مندی، کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ایک نوبل انسان کی صفت ہوتی ہے کہ کسی کے احسان کا وہ بدلہ چکائے، کسی کے احسان کو وہ ایکنالج کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے کہ ایٹ اے گیون پوائنٹ ان ٹائم کسی انسان نے اگر آپ کی مدد کی ہے تو وہ مدد اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آپ کی کروائی ہے، تو دراصل پھر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے کہ تو نے اس موقع پر اس انسان کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ جس نے میری مدد کی۔ بعض اوقات بہت لوگ ایکنالج کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کریں، کوئی آؤٹ آف دا وے ہو کے اس کے ساتھ بے شک آپ کوئی کریں، تو نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو ملتا ہے تو ایسے ملتا ہے کہ جیسے آپ کو تو وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کے نوبل ٹریٹس میں سے ہے کہ دوسروں کے احسانات کا بدلہ چکایا جائے۔ بابو فضل من اسلم علی یدیہ رجل، اس شخص کی فضیلت جس کے ہاتھوں کوئی مسلمان ہو جائے۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، سہل بن سعد انصاری کی روایت ہے،
لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، میں ضرور دوں گا رایا یعنی جھنڈا کل، رجلاً ایک ایسے آدمی کو، یفتح اللہ علی یدیہ جس پر اللہ خیبر کا یہ قلعہ کھول دے گا. یعنی یہ ایک قلعہ تھا کہ جو محاصرہ کیے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے اور 2-3 دفعہ کوئی جا بھی چکی تھیں ایکسپیڈیشنز، لیکن وہ کامیاب ہو کر واپس نہیں آئیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شام یہ فرمایا، یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ یحبہ اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی یہ ایک گواہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اب ہمیں تو پتہ ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن اس وقت صحابہ کو تو نہیں پتہ تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ساری رات فبات الناس لیلتہم ایہم یعطا، اب تو ساری رات لوگوں نے اس سوچ میں اور انتظار میں گزاری کہ کس کو وہ جھنڈا دیا جاتا ہے. اتنی بڑی ٹیسٹیمنی، اتنی بڑی شہادت اللہ کے رسول کی کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی بھی گواہی دے دی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو محبت ہے اس کی بھی گواہی دے دی. تو ہر کوئی اس انتظار میں تھا کہ مجھے ملے. فغدوا کلہم یرجوہ، تو صبح ہوئی تو سب کے سب اسی بات کی امید رکھتے تھے کہ ہمیں ملے. فقال این علی، تو آپ نے فرمایا علی کدھر ہیں. فقیلا، تو آپ کو بتایا گیا یشتکی عینیہ، کہ ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم، جیسے آج کل بھی پنک آئے پھیلا ہوا ہے. فبصق فی عینیہ، تو آپ علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلوایا، ان کو لایا گیا، تو آپ نے اپنا لعاب جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں لگایا. ودعا لہ، اور ان کے لیے دعا کی. فبرأ، تو وہ ٹھیک ہو گئے. کأن لم یکن بہ وجع، جیسے کوئی درد کوئی تکلیف کبھی تھی ہی نہیں آنکھوں میں. فأعطاہ الرایہ، پھر ان کو جھنڈا دیا. فقال، اور پھر ان کو نصیحت کی. اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا میں ان سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفذ علی رسلک، اپنے حال پر رہو. حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے سرحد پر اتر جاؤ، قریب پہنچ جاؤ. ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو بلانا اسلام کی طرف. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، اور پھر ان کو بتانا، ان کو اطلاع دینا کہ تمہارے اوپر کیا کیا واجب ہے اللہ کے حقوق میں سے. فَوَاللَّهِ، پس قسم اللہ کی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، یہ کہ ایک بندے کو اللہ تمہارے ہاتھوں پر ہدایت دے دے. خیر لک، وہ بہتر ہے تمہارے لیے. من ان تکون لک حمر النعم، اس بات سے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں، ہر دولت سے بہتر ہے. اور آپ جانتے ہیں سرخ اونٹ عربوں کے لیے کتنی بڑی دولت تھی. تو یہاں پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ایک لایہ عمل دیا ہے، صحابہ نے تھرو آؤٹ اسی لایہ عمل کو رکھا ہے. کیا عراق، کیا سیریا، کیا مصر، جہاں جہاں کہیں بھی مسلمان پہنچے ہیں، تو سب سے پہلا جو ایک ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ یا اسلام قبول کر لو یا صلح کر لو اور جزیہ دے دو، پھر بھی ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. اور تیسری آپشن ہوا کرتی تھی جنگوں کی. اور تمام صحابہ جو واریر تھے وہ ساتھ ہی ساتھ مبلغین بھی تھے، وہی واریر تھے، وہی مبلغ اسلام تھے. اور یہ اس کے لیے بھی بڑا سیلف کنٹرول چاہیے. اور کئی دفعہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جنگ گرم ہوئی بھی ہوتی تھی اور کوئی مسلمان ہو جاتا تھا. یرموک کا ایک واقعہ ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ ڈیول ہوا کرتے تھے 1 on 1. تو خالد رضی اللہ عنہ گئے تو ان کا ایک جو بڑا واریر ہے جارج، وہ آیا اور اتنے قریب دونوں کے گھوڑوں کے منہ آ گئے، اور دونوں کے جو لشکر ہیں وہ دور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں. تو وہ اس سے جو جارج ہے وہ خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگ گیا اسلام کے بارے میں.
اور جو سوالات کیے خالد رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کے جواب دیے. تو اس نے کہا کہ اگر ابھی میں شہادہ کہوں تو میرے لیے بھی وہی ہوگا جو تم لوگوں کے لیے ہے. تو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں ہر وہ چیز ہوگی جو ہمارے لیے بھی ہے. اس نے شہادہ کہی اور لوگوں نے دیکھا ادھر ہزاروں کا لشکر ادھر لاکھوں کا لشکر کہ خالد رضی اللہ عنہ اور جارج جو ہیں وہ چل کے تو ادھر جا رہے ہیں مسلمانوں کے لشکر میں. اور انہوں نے کرسچنز نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی جنگی چال ہمارا جو سپہ سالار ہے نا یہ چلنے جا رہا ہے. اور وہاں جا کر غالباً اس نے کہا جاتا ہے کہ غسل کیا اور 2 رکعت نماز اس کو پڑھائی گئی. اس کے بعد وہ بندہ یرموک میں مسلمانوں کی طرف سے لڑا اور وہیں شہید ہو گیا. تو یہ ہے اسلام اور اس کی خوبصورتی اور اس کے قتال اور جہاد کی خوبصورتی کہ صرف اور صرف ایک ہی لگن ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے رب کی عبادت میں آ جائیں, رب کے بندوں کی عبادت میں سے نکل کر. باب الاسارہ فی السلاسل, قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑنا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عجب اللہ من قوم يدخلون الجنة فی السلاسل. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حال پر تعجب کرتا ہے جو جنت میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے داخل ہوں گے. اس حدیث کے 2 معنی کیے گئے ہیں. پہلا معنی جو زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ قیدی آئے مسلمانوں کے پاس زنجیروں میں جکڑے ہوئے. اب امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو لائے ہیں زنجیروں میں جکڑنے, یعنی کوئی ہتھکڑیاں لگانا یا قیدی کو زنجیروں میں جکڑنا ابتداً, تو اس کے جواز کے لیے حدیث لائے ہیں کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آتے ہیں. پھر یہاں پر اسلام کی تعلیم جو ہے اس سے متاثر ہو کر, مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں, تو وہ زنجیریں باعث بن گئیں ان کے جنت میں داخلے کا. قیدی ہو کر آنا باعث بن گیا ان کے جنت میں داخلے کا. اور دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کفار کے ہاتھوں قیدی بنے اور انہیں زنجیریں پہنائی جائیں, پھر انہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ جنت میں داخل ہوں گے, گویا یہ قید ان کے لیے جنت میں داخلے کا باعث بنی. تو یہ دونوں معنی کیے گئے ہیں. بہرحال پہلا مفہوم جو ہے وہ زیادہ راجح ہے. بابو فضل من اسلم من اہل الکتابین, اہل کتاب میں سے مسلمان ہونے والوں کی فضیلت. قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان بن عیینۃ قال حدثنا صالح بن حی ابو حسن قال سمعت الشعبی یقول حدثنی ابو بردۃ انہ سمع اباہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین, 3 شخص ایسے ہیں جنہیں ان کا اجر دوہرا کر کے ملے گا, ڈبل اجر ملے گا. الرجل تکون لہ الامۃ, ایک وہ آدمی جس کی کوئی لونڈی تھی, فیعلمها فیحسن تعلیمها, تو اس نے اس کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا, اس کو بڑی اچھی تعلیم دی. وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا, پھر اس کو ادب سکھایا, ایٹیکیٹ سکھائے, اس کو گروم کیا اور بڑا ہی اچھا اس کو ادب سکھایا. ثُمَّ يُعْتِقُهَا, پھر اس کی گردن آزاد کر دی, یعنی لونڈی سے اس کو ایک آزاد عورت بنا دیا. فَيَتَزَوَّجُهَا, تو اور پھر اس سے شادی کر لی, اس کو ایک مقام دے دیا اپنی بیوی کا, اس کو اپنے خاندان کے اندر شامل کر لیا, اس کے اوپر خوب محنت کی, اسے انسان بنایا, اسے تعلیم دی, اسے ادب سکھایا اور پھر اس سے شادی بھی کر لی, اس کو ایک معاشرے میں مقام دے دیا باعزت. فلہ اجران, تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. کتنی بڑی نیکی ہے یہ. میں 2-3 دن ہوئے میں کسی کے گھر گئی, کسی خاتون کے گھر کوئی وزٹ کے لیے, تو ان کے گھر ایک چھوٹی سی بچی تھی اور ایک وہ اسکارف سا اس نے پہنا ہوا, اور اس نے لا کے ہمیں جوس دیا. پھر اس نے کوئی برتن گرایا, پھر اس نے کوئی ہمارے آگے کوئی چیز رکھی. تو مجھے میرے ساتھ ان کی نیس تھیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے گاؤں سے چھوٹی بچی کوئی نہ کوئی لے آتی ہیں.
پھر اس کو پالتی ہیں، اس کو گروم کرتی ہیں، اس کو ادب سکھاتی ہیں، اس کو قرآن سکھاتی ہیں، اس کو پڑھاتی لکھاتی ہیں جتنا ان کے ہو مقدور بھر، اور پھر اس کو سلائی کڑھائی اور کوکنگ اور سٹچنگ اور کیا کیا کچھ سکھا کے جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو شادی کر کے رخصت کرتی ہیں اور پھر ایک اور لے آتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو عام جنرل جو لوگ ہیں کہ جن کا ویسے کوئی بڑا اگر ہماری نظروں میں نہیں ہوتا کوئی کنٹریبیوشن کوئی پڑھنے پڑھانے میں، لیکن کیسی کیسی نیکیاں جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے۔ بہرحال دوسرا وہ بندہ وَمُؤْمِنُ اہل الکتابی، وہ جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوا۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ الذی کان مؤمنا، پہلے ہی وہ مومن تھا، یعنی انجیل اور تورات پر وہ ایمان لاتا تھا۔ ثم آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا۔ فلہ اجران، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ والعبد الذی یؤدی حق اللہ وینصح لسیدہ لہ اجران، تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی مخلص ہو، اسے بھی دوہرا اجر ملے گا۔ یعنی وہ عبادت گزار بھی ہے، وہ نماز روزہ بھی کرتا ہے، اور پھر وہ جس گھر کا خدمت گار ہے اس کے لیے بھی، اس مالک کے لیے بھی وہ مخلص ہے، اس کے گھر سے کوئی پلفریج نہیں کرتا، کوئی چوری چکاری نہیں کرتا، وہ جس چیز کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے اس کام کو وہ پوری طرح سے نبھاتا ہے، تو ایسا بندہ بھی جو ہے وہ دوہرا اجر پائے گا۔ ثم قال الشعبی وَأَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، اور راوی حدیث امام شعبی رحمہ اللہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں یہ حدیث میں نے تم سے کوئی معاوضہ لیے بغیر تمہیں سنا دی ہے۔ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اور ایک وقت تھا کہ جب اس سے چھوٹی بات سننے کے لیے بھی لوگ مدینہ طیبہ کا سفر کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اس وقت بھی رفتہ رفتہ علم جو ہے وہ عام ہو رہا تھا نا، تو پہلے صرف مدینہ میں جب مرکوز تھا تو لوگ مدینہ میں سفر کر کے جایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے سفر ٹریول ہر دور میں ہی کمبرسم بھی ہوتا ہے اور اس پہ خرچ بھی لگتا ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے آپ اپنا گھر بھی چھوڑتے ہیں اور آپ ایک سفر کی جب کیفیت میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک تکلیف والی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اسلام پھیلا، اسکالرز ڈفرینٹ جگہوں پر گئے، صحابہ کرام ڈفرینٹ جگہوں پہ گئے، دین اور جگہوں پر گیا، وہاں پر بھی علماء ہوئے، مکہ میں ہوئے، پھر اس کے بعد شام میں، پھر مصر میں، پھر کہاں کہاں اسلام پھیلا، کہاں کہاں سے عراق میں یہ جو اسکالرز ہیں یہ پیدا ہوئے، تو دین جو ہے لوگوں کو اپنے شہروں میں بھی ملنے لگ گیا۔ although وہاں کا اس وقت کا یہ ایک طریقہ تھا کہ پہلے اپنے شہر میں سے علم حاصل کر کے پھر نکلتے تھے، باہر جاتے تھے، اور جو کوئی نکل کر ٹریول کر کے ابھی تک علم حاصل کر کے نہیں آیا ہوتا تھا تو اس کے علم کو اتنا پختہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال آج جو ہمارا حال ہے، آپ دیکھیں کہ امام شعبی نے اس کو سہولت قرار دیا ہے کہ میں نے تمہیں یہیں پر حدیث سنا دی ہے، تو اب آپ سوچئے کہ ہماری سہولت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اگر اتنی سہولتیں ہوں تو پھر تو انسان کے اوپر سے ایک طرح سے وہ بھی اپنے شاگرد سے حجت تمام کر رہے ہیں نا کہ کتنی آسانی سے تمہیں حدیث مل گئی۔ تو ہمارا آپ دیکھیے کہ ہم تو گھروں سے بھی نہیں نکلتے، اور پھر بھی ہمیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے، یہ ساری جو سہولتیں جن کو ہم اس وقت بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کا احسان ہے امت مسلمہ کے لیے۔ تو یہ بہت بڑے احسانات ہیں، اور کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں تو بغیر کچھ کیے کتنا کچھ ہمیں مل جاتا ہے، نہ ہم یہ زوم بناتے ہیں، نہ ہم کوئی چیزیں ایسی ایجاد کرتے ہیں، نہ بناتے ہیں، وہ بن کے ہمارے سامنے پیش ہو جاتی ہیں، ہم نے صرف ان کو دین کی ترویج کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنی ہم سے وقت ہو سکے، جتنا ہم سے اپنا پوٹینشیل ہو سکے، ہمیں دین کے کاموں میں لگانا چاہیے انشاءاللہ۔ باب اہل الدار یبیتون فیصاب الولدان والذراری، اگر دارالحرب والوں پر شب خون مارا جائے اور اس میں بغیر قصد کے ان کے بچے اور اولاد ہلاک ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟
بیاتن لیلن. اب سورۃ الاعراف اور سورہ یونس میں جہاں یہ لفظ آئے ہیں تو امام بخاری نے ان کا ریفرنس بھی دے دیا ہے. یعنی رات کو گھر جس جگہ پہ آپ رات گزارتے ہیں اس کو اصل میں بیت کہا جاتا ہے. آپ کے گھر کو بیت اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ یہاں رات گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی ہوٹل میں جائیں تو وہ ہوٹل بیت نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہوتا نا. قرآن مجید میں وارد لفظ بیاتن سے رات کا وقت مراد ہے. امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر بھی اس لفظ کو قرآن سے ذرا آگاہی دے رہے ہیں تاکہ قرآن کے مطالب سے بھی لوگ آگاہ ہو جائیں. قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضی اللہ عنہم قال مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالابواء او بودان. صعب بن جثامہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا یا ودان میں میرے پاس سے گزرے. مر ربی میرے پاس سے گزرے. فسئل عن اہل الدار یبیتون من المشرکین فیصاب من نسائہم وذراریہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مشرکین کے جس قبیلے پر رات کے وقت حملہ کیا جائے، شب خون مارا جائے، تو اس دوران میں اگر بغیر ارادے کے عورتیں اور بچے قتل ہو جائیں تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ قال ہم منہم، آپ نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں. وسمعتہ یقول، اور میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، لا حما الا للہ ورسولہ، رشتہ داریاں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اور یا پھر چراگاہ کا معنی بھی کیا گیا ہے کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس قال حدثنا الصعب في الذراري كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب قال هم منهم ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم. امام زہری سے روایت ہے، انہوں نے عبید اللہ سے سنا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے صعب سے بیان کیا اور صرف بچوں کا ذکر کیا. عمر بن دینار ابن شہاب زہری سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہم نے زہری سے سنا، انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ نے بتایا، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے صعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ بچے اور عورتیں ان میں سے ہیں، اور اس طرح بیان نہیں کیا جس طرح عمر بن دینار نے بیان کیا تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد میں سے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اندھیرے میں بچوں اور عورتوں کی تمیز مشکل ہو جاتی ہے. البتہ جان بوجھ کر بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کرنا درست نہیں ہے، اسلام کے جو وار ایتھکس ہیں اس کے خلاف ہے. اگر مشرکین بچوں اور عورتوں کو جنگ میں خود لے کر آئیں اور انہیں بطور ڈھال استعمال کریں کہ مسلمان ان کو قتل نہیں کریں گے، تو اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ پھر انہیں قتل کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بابو قتل الصبیان فی الحرب، لڑائی میں بچوں کو قتل کرنا. قال حدثنا احمد بن یونس قال اخبرنا اللیث عن نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اخبرہ ان امرأة وجدت فی بعض مغازی النبی مقتولة. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوہ میں ایک عورت مقتولہ پائی گئی. فانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ناپسند فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل النساء والصبیان، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے. بابو قتل النساء فی الحرب، دوران جنگ عورتوں کو قتل کرنا. قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال قلت لأبی اسامة قال حدثكم عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض لڑائیوں میں ایک عورت قتل شدہ پائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. اب 3 صورتیں ہیں جن میں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، وہ ارادتاً خود جنگ میں شریک ہونے آ جائیں اور باقاعدہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں عورتیں.
اور ایسا ہوا ہے، ہوتا تھا۔ نمبر 2، کفار اور مشرکین انہیں بطور ڈھال استعمال کریں، یعنی دوران جنگ میں انہیں آگے کر دیں، تب بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو قتل۔ نمبر 3، شب خون مارتے وقت لاشعوری طور پر مارے جائیں۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ خود ان کو پکڑ دھکڑ کے ڈھونڈ کے مارنا جائز نہیں۔ ابن حجر نے اس کی وجہ ان الفاظ میں بیان کی ہے، یہ جو منع کیا گیا ہے کہ عورتیں اس لیے منع کی گئی ہیں مارنے سے کیونکہ وہ کمزور ہیں اور میدان جنگ میں نہیں لڑ سکتیں، اور بچے اس لیے کہ وہ فعل کفر سے قاصر ہیں کیونکہ ابھی تو وہ بالغ ہی نہیں ہوئے، اور کفر ہی تو قتال کا باعث ہے، تو اس لیے ان دونوں کو ایکسکیوز کیا گیا ہے، ان دونوں کو مارنے سے روکا گیا ہے۔ غزوہ احد کے دن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں پھر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ ارتداد میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگیں تھیں اس میں شہید ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی تلوار اس کو دوں گا کہ جو اس کا حق ادا کرے، تو پھر آپ نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھوڑا آیا کہ انہیں دی اور مجھے نہیں دی، تو پھر کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا رہا تھرو آؤٹ دا ہول بیٹل، میں ان کو دیکھتا رہا ہوں، اور وہ وار کر رہے تھے اور وہ مار رہے تھے اور وہ تلوار چلا رہے تھے، اور پھر ایک کسی واریر کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے، اور جب وہ ان کے قابو میں آ گیا اور تلوار انہوں نے اٹھائی کہ وہ اس کو مار دیں، تو انہوں نے اپنی تلوار نیچے کر لی، یعنی اتنا سیلف کنٹرول، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس لیے نیچے کر لی تھی کیونکہ وہ عورت تھی۔ تو اس طرح جو اسلام جو ہے نا وہ بہت زیادہ میدان جنگ کے اندر بھی سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، جب مارکا خوب گرم ہوتا ہے تب بھی سیلف کنٹرول سکھاتا ہے۔ باب لا يعذب بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے یعنی آگ سے کسی کو عذاب نہ دیا جائے، یعنی انسانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلائیں۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستے کے ہمراہ روانہ کیا اور فرمایا، ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار، اگر تم فلاں فلاں آدمی کو پالو تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ اور یہ کون تھے؟ حبار بن اسود اور اس کے ساتھ ایک نافع بن عبد قیس تھا، اور یہ وہ تھے کہ حبار وہ تھا کہ جس نے سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے وقت، وہ آ رہی تھیں غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ، ان کے اپنے گھر والے، ان کے سسرال، ان کے ہسبینڈ نے ان کو بھیجا، ان کا دیور ان کو لے کر جا رہا ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں تھا حبار کا روکنے کا، لیکن بلا وجہ کی ایک جو ہے ایک جو اینیموسٹی تھی جو ان لوگوں نے اس وقت بنا رکھی تھی، تو اس میں نیزہ مارا اونٹ کو اور یہ گر گئیں، اور یہ حمل سے تھیں، حمل بھی ضائع ہوا، چوٹ بھی لگی، اور یہی چوٹ ان کی پرسسٹ کرتی رہی اور بالآخر مدینہ میں ان کی وفات ہوئی، انتقال ہوا ان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس بات کی تکلیف تھی، اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اگر تمہیں ملے کہیں کسی ایکسپیڈیشن میں جب صحابہ کو بھیجا، انہیں تو جلا دینا۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ موقع ایسے آئے ہیں جو انتہا کی تکلیف کے موقع تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان ان چیزوں سے اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کا پتہ چلتا ہے نا، تو اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر آتی ہے، اور زیادہ آپ کے دل کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے کہ جو ہی آپ کو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو آپ نے پیچھے سے منع کر بھیجا کہ میں نے تم لوگوں کو یہ کہا تھا لیکن یہ مت کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ کا دینے کا عذاب ہے آگ کا، اسے انسان نہیں دے سکتے، ویسے اگر قتل کر سکو تو قتل کر دینا، زندہ پکڑ سکو تو زندہ پکڑ لینا۔ تو پھر سوچئے کہ یہ حبار فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا ہے۔ اسی طرح غزوہ احد کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بعد آپ نے بد دعا دی ہے کچھ لوگوں کو، اور انہی میں ابو سفیان بھی، انہی میں یہ میرا خیال ہے اکرمہ بھی تھے، اور یہ سب لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ آپ کے لیے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے بارے میں کوئی بھی بات کریں،
اور آپ سوچئے کہ یہ سب بعد میں کیسے کیسے مسلمان ہوئے ہیں، اور اکرمہ تو یرموک میں شہید بھی ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اردنا الخروج، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم نے روانگی کا ارادہ کر لیا، انی امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو جلا دینا، وان النار لا يعذب بها الا اللہ، تو آگ کا عذاب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، فان وجدتموهما فاقتلوهما، اگر تم انہیں پاؤ تو قتل کر دینا ان دونوں کو۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن ایوب عن اکرمہ ان علی رضی اللہ عنہ حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو آگ میں جلوا دیا، اور یہ انتہائی کوئی فتنہ پرست لوگ تھے، یا تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اوپر سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اندر سے یہ کافر تھے اور بتوں کے پجاری تھے، اور یا دوسرے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو شروع کر دیا تھا کہ یہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ یہودی سازش تھی اور عبداللہ بن سبا کی پھیلائی ہوئی یہ سازشیں تھیں ساری، جن کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ سارے انتشارات جو ہیں یہ پھیلے، واللہ عالم۔ تو عبداللہ بن عباس جو ان کے کزن بھی ہیں، ان سے ینگر ہیں، اور ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا لو کنت انا لم احرقہم، میں ہوتا تو میں انہیں ہرگز نہ جلاتا، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ اللہ کے عذاب یعنی آگ سے کسی کو عذاب نہ دو، وَلَا قَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں انہیں قتل کروا دیتا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، جو شخص اپنا دین بدلے اسے قتل کر دو۔ یہ جو ارتداد کی سزا ہے قتل، اس کے بارے میں پوری اس کی ایک فقہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بیچ میں ہم نہیں جا رہے، لیکن جب وہ اس ساری شرائط کے اوپر ایک انسان پورا اترتا ہے بحیثیت مرتد، تو پھر اس کو قتل کرنے ہی کی سزا ہے اسلام میں۔ اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث کا جو پھیلنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم ہر صحابی تک نہیں پہنچی ہوئی تھی، یہ تو اب امت مسلمہ اس وقت جو ہے بڑی ہی بلیسڈ ہے کہ ساری تعلیمات ایک جگہ پر آپ کو مل جاتی ہیں، آپ کی تو ایک کلک کے اوپر آپ کا پورے کا پورا ذخیرہ جو ہے ایک ہی ٹاپک کی حدیث کا آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ بابٌ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، ارشاد باری تعالیٰ قید کے بعد انہیں بطور احسان یا فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ فیہ حدیث ثمامہ، اس کے متعلق ثمامہ بن اسال سے مروی حدیث بھی ہے، اور اگر آپ نے حیات صحابہ پڑھ رکھی ہو تو ثمامہ بن اسال صحابی ہیں، اور یہ بھی یمامہ کے تھے، مسیلمہ کذاب کے قبیلے کے تھے، اور ارتداد کے دنوں میں یہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے بڑی ایفرٹس کیں لوگوں کو واپس اسلام کی طرف لانے کے لیے، اور یہ پکڑے ہوئے آئے تھے اور ان کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا گیا تھا 3 دن تک کے لیے، اور اس کے بعد انہیں چھوڑا گیا اور یہ واپس آئے اور یہ مسلمان ہو گئے، اور بڑے ہی سچے اور مخلص مسلمان رہے ساری زندگی۔ وقوله عز وجل ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، یعنی یغلب فی الارض تریدون عرض الدنیا، الآیہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نبی کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ اس کے پاس جنگی قیدی ہوں اور وہ انہیں قتل نہ کرے، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کرے، یعنی ملک میں غلبہ کر لیا جاتا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، آخر آیت تک۔ اب اس عنوان میں یہ جو ذکر کردہ آیت ہے کہ یا تو فدیہ لے لے اور یا احسان کر کے چھوڑ دیں، یا احسان کر کے چھوڑ دیں یا فدیہ لے لیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے۔ یہ جنگی قیدیوں کے متعلق ہدایات ہیں، ٹھیک ہے، 2 صورتیں، احسان کر کے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، اور دوسرے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ اب احسان کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ان سے کوئی خدمت نہ لی جائے بلکہ اللہ کی رضا اور اسلام کی اخلاقی برتری کی خاطر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 2، انہیں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے
اور انہیں تلقین کی جائے کہ وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ اگر انہیں قید کرنا پڑے، تیسری بات، اگر انہیں قید کرنا پڑے تو بھی ان سے اچھا سلوک کیا جائے، اور یہ قید مستقل اور دائمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لمبی قیدیں جو ہے نا 50 سال 60 سال یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ان سے جزیہ لے کر ذمہ بنا لیا جائے اور انہیں اسلامی مملکت میں آزادانہ طور پر رہنے کا حق دیا جائے۔ یہ تو ہیں احسان کی مختلف صورتیں۔ اسی طرح فدیے کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ ان سے زر فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور یہ زر فدیہ ہر شخص سے اس کی حیثیت کے مطابق لیا جائے۔ ان سے پیسے لینے کی بجائے کوئی اور خدمت لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ جنگی قیدیوں کا باہمی تبادلہ کر لیا جائے، ہمارے قیدی ادھر ہیں تو تم ہمارے چھوڑ دو، ہم تمہارے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں 2 مسلمانوں کے بدلے میں بھی ایک کافر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ امام جو ہے وقت کا اس کی ثوابدید کے اوپر ہے کہ وہ احسان اور فدیے میں سے اور اس کی مختلف صورتوں میں سے کون سی صورت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اور سمامہ بن اسال کی جو حدیث کی طرف اشارہ ہے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے جس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر آپ احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک قدردان پر احسان کریں گے، آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں طلب کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا اور وہ واپس آ کر مسلمان ہو گئے۔ بابن هل للأسیر ان يقتل او يخدع الذین اسروه حتى ينجو من الکفرہ، کیا مسلمان قیدی کسی کافر کو قتل کر سکتا ہے یا انہیں دھوکہ دے جنہوں نے اسے قید کیا ہے تاکہ ان سے نجات حاصل کر لے؟ فیہ المسور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث ہے جسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مسلمان کسی کافر کی قید میں ہو تو اسے اپنی رہائی کے لیے کوئی ہیلہ جوئی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ وہ ان کو قتل کر کے دھوکہ دے کے اپنی خلاصی کرا سکتا ہے یا نہیں؟ جمہور جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اگر تو یہ وہ کفار ہیں جنہوں نے قید کر رکھا ہے اور ان کے ساتھ کوئی معاہدے ہوئے ہوئے ہیں امت مسلمہ کے یا مسلمان نیشن کے، تو پھر تو اس معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ امام شافعی کہتے ہیں بھاگنے کی اجازت ہے، مال چھیننے اور قتل و غارت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر عہد و پیمان نہیں ہے تو پھر ہر ممکن طریقے سے اپنی خلاصی کروانی جائز ہے، چاہے ان کو قتل کرنا پڑے، مال لوٹنا پڑے یا آگ لگانی پڑے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا رجحان مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث کی طرف اشارہ کر کے بیان کیا ہے، اور اس حدیث میں یہ ابو بصیر اور ابو جندل کا واقعہ بیان ہوا ہے، جبکہ انہوں نے کفار مکہ کی قید سے بھاگ کر ساحل سمندر پر اپنا مورچہ قائم کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا تھا، کیونکہ اب وہ مکہ سے خود نکل آئے تھے آزاد ہو کر، اہل مکہ کی قید سے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ آئے تو آپ نے نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان لوگوں نے پھر ایک ساحل پر ایک اپنی کمیونٹی بنا لی، اور یہ جب 70-80 لوگ جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے تو یہ بالکل بینڈٹس بن گئے، اور یہ آتے جاتے کفار کے جو لشکر ہیں کفار کے جو تجارتی قافلے ہیں ان کو لوٹتے تھے، اور یہاں تک کہ پھر کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں، خدا کے لیے آپ ان کو مدینہ بلا لیں، انہوں نے تو ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری ہی میں ہے، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما والی، کتاب الشروط میں یہ متصل سند کے ساتھ گزر چکی ہے۔ بابن اذا حرق المشرک المسلم هل يحرق، جب کوئی مشرک کسی مسلمان کو جلا دے تو کیا اس کو جلایا جائے گا؟ قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن ایوب عن ابی قلابة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رهطا من عقل 8 قدموا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاجتووا المدینہ فقالوا، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ عقل کے 8 آدمیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور انہیں مدینہ طیبہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، وہ بیمار ہو گئے۔ تو آ کے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابغنا رسلن،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اونٹنیوں کے دودھ کا بندوبست کر دیجئے. فقالا، تو آپ نے فرمایا ما اجد لکم الا ان تلحقوا بالذود، کہ میرے پاس تمہارے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ تم اونٹوں کے پڑاؤ میں قیام کرو. یہ علاج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. فانطلقوا وشربوا من ابوالها والبانها حتى صحوا وسمنوا، چنانچہ وہ چلے گئے اور وہاں اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیا تو تندرست ہو کر پہلے سے بھی زیادہ موٹے ہو گئے. وقتل الراعی، اور احسان کا بدلہ کیا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرکاری چرواہا تھا اس کو قتل کر دیا. واستاقوا الذود، اور اونٹ سارے کے سارے ہانک کر لے گئے. وکفروا بعد اسلامہم، اور مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. فأتی الصریخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک پکارنے والے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. فبعث الطلبہ، تو آپ نے بھیجے تلاش کرنے والے ان کے پیچھے. فما ترجل النہار حتی اتی بہم، تو ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ انہیں پکڑ کر لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقطع ایدیہم وارجلہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا حکم دیا. ثم امر بمسامیر فاحمیت فکحلہم بہا، پھر لوہے کی سلاخیں گرم کی گئیں اور انہیں ان کی آنکھوں میں پھیرا گیا. وطرحہم بالحرۃ، اور انہیں پتھریلی زمین پر پھینک دیا گیا. یستسقون فما یسقون حتی ماتوا، وہ پانی مانگتے تھے تو ان کو پانی بھی نہیں پلایا گیا حتیٰ کہ وہ مر گئے. قال ابو قلابۃ قتلوا وسرقوا وحاربوا اللہ ورسولہ وسعوا فی الارض فسادا، کہ یہ سلوک ان کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ تو ابو قلابہ کہتے ہیں راوی حدیث کہ انہوں نے قتل کیا، پھر چوری کی، اس کے بعد انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی اور اللہ کی زمین میں ڈاکہ زنی سے فساد برپا کیا. اور یہ بھی بعض روایات میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا تھا اس کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیری تھیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کروایا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے. یہ قصاص کے طور پر ہوا تھا ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا. بابن، اس کا کوئی عنوان نہیں ہے اور یہ پچھلے کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرست نملة نبيا من الأنبياء، سابقہ انبیاء کرام میں سے ایک نبی کو کسی چیونٹی نے کاٹ کھایا. فأمر بقریة النمل فأحرق، تو انہوں نے حکم دیا کہ چیونٹیوں کا سارا بل ہی جلا دیا جائے، تو وہ جلا دیا گیا. فأوحى اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی. ان قرست کا نملۃ احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ، کہ تم نے ایک چیونٹی نے تمہیں کاٹا اور تم نے ان کے پورے گروہ کو جلا ڈالا جو اللہ کی تسبیح کرتا تھا. تو یہ بلا عنوان ابواب عموماً صحیح بخاری میں پچھلے جو عنوان ہے اسی کو تکمیل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان مناسبت اس طرح سے ہے کہ جلانے میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، صرف مستحق کو سزا دی جائے، کسی بے گناہ کو سزا دینا درست نہیں. کہ اگر صرف اسی چیونٹی کو جلایا جاتا جس نے کاٹا تھا تو نبی جو تھے علیہ السلام ان پر عتاب نہ ہوتا. اور یہ بھی واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹی اور شہد کی مکھی کو مار ڈالنے سے منع فرمایا ہے. البتہ موذی جانور کو مارنا یا جلانا جائز ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ تمام حیوانات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.